السلام علیکم، کیا حال چال ہے میری یوٹیوب فیملی کا اور فیس بک فالوورز کا۔ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور خیریت سے ہیں۔ یہ ہے 12 بجے کا ٹائم اور میں یہاں سبزی نکال لی تھی اور میں سوچا کہ سبزی بنا لوں، اور بہت دن سے سبزی لے کے رکھی ہوئی تھی، تھوڑی تھوڑی مکس سبزی کی جو ہم سبزیاں لے لیتے ہیں، تو بس وہ میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خراب ہو جائے اور یہ سبزی بھی ہماری مطلب نہ بن پائے۔ تو بس آج میں نے سبزی نکال لی تھی، ایک میں نے گوبھی لے لی تھی اور تھوڑی بہت پھلیاں تھیں اور 2-3 گاجر تھیں اور مٹر اور آلو ڈال کے میں نے سوچا کہ آج اس مکس سبزی کو بنا لیتی ہوں تاکہ یہ استعمال میں آ جائے اور ضائع نہ ہو۔ اچھا جی، چلیں بھئی سبزی بن رہی ہے اور سبزی کی ریسیپی تو سب کو پتہ ہی ہوتی ہے، مکس سبزی کیسے بنتی ہے۔ تو آج ہم ایک بات کر لیتے ہیں ایک اسکیم کے بارے میں، جیسے کہ آج کل کے جو حالات ہیں ملک کے، اور لوگوں میں ظاہری بات ہے کہ غربت بھی زیادہ آ گئی ہے، اور جو بہت سے لوگ مطلب کراچی آئے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کو کام نہیں ملتا، تو کافی اس طرح کی بے روزگاری بھی بڑھ گئی ہے۔ تو آج کل ایک اسکیم ہو رہا ہے، جعلی دھوکہ ہے بالکل ایک طرح سے لوگوں کے لیے، کہ جیسے کہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوا کیا۔ جب میں صبح سو کے اٹھی تو میں نے اپنے واٹس ایپ گروپ پہ یہ دیکھا کہ ایک میسیج آیا ہوا ہے اور ایک وائس میسیج جو ہے وہ فارورڈ ہوا ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ اپنی بچیوں کے ساتھ، 2 بچیاں تھیں ینگ گرلز، اور ان کے ساتھ وہ رکشے میں آ رہی تھیں۔ تو جیسے رکشہ ان کا سگنل پہ رکا تو وہاں پہ ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا ان کے پاس اور کہنے لگا کہ یہ ڈبہ آپ ہاتھ میں لے لیں، اور اب انہوں نے وہ ڈبہ ہاتھ میں لے لیا۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ڈبے کا ہوگا کیا۔ اب وہ بہت دیر کھڑا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے گفٹ دیں گے اور اس ڈبے کو آپ پکڑ لیں، اور مطلب ان کو اپنی باتوں میں الجھا لیا۔ اب وہ خواتین تھیں، ان کے ساتھ بچیاں بھی تھیں اور رکشے والا بھی ظاہر رو رکے ہوئے ہی تھے، پتہ نہیں انہوں نے پوری بات تو نہیں بتائی کہ کہاں رکے تھے کیا تھا، مگر یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا تو وہ کوئی دوپہر کا ٹائم تھا۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو ہے ڈبہ انہوں نے ہاتھ میں لے لیا۔ اب جب انہوں نے ڈبہ تو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اچھا اتفاق کی بات ہے انہوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے، اگر شاید وہ ماسک نہ ہوتے تو وہ لوگ کب کے بے ہوش ہو چکے ہوتے۔ اب یہ ہوا کہ اتنے میں انہوں نے کہا کہ وہاں آگے ہماری ہائی روف کھڑی ہوئی ہے اور وہاں پہ ہم گل احمد کے سوٹ جو ہیں وہ فری دے رہے ہیں سب کو۔ تو اس طرح سے لوگ کرتے نا کہ بھئی آپ یہ لے لیں تو ہم آپ کو یہ دیں گے، یا یہ ہے کہ اس میں گفٹ نکلے گا، یا آپ کا نام ہم قرآن اندازی میں ڈال دیں گے۔ اس طرح کے بہت سے فون کالز بھی آتے ہیں، تو کبھی بھی اٹینڈ نہیں کرنی چاہیے اس طرح کے فون کالز وغیرہ، یا حقیقت میں بھی کوئی ایسا ہو تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو خیر وہ جو ہے خواتین وہ سمجھ گئیں ایسا کچھ غلط ہے کہ بھئی ہمیں اگر ان کو گل احمد کے سوٹ دینے ہیں تو وہ رکشے میں دے دیں لا کے، ہائی روف کے پاس ہم لوگ کیوں جائیں۔ ظاہر بات ہے بچیاں بھی ساتھ تھیں، اور پھر جب مائیں ظاہر پریشان ہو جاتی ہیں جب آپ کے ساتھ جوان بچیاں ساتھ ہوتی ہیں، تو خیر انہوں نے وہ ڈبہ جو ہے نا اس کو واپس کر دیا کہ ہمیں یہ ڈبہ نہیں چاہیے۔ اب جب وہ ڈبہ انہوں نے واپس کیا تو ان کے ہاتھ میں ایسی خوشبو، ایسی اسمیل آ گئی کہ جس سے وہ لوگ، جیسے کہ ان کی بچیوں کو چکر آنے لگے۔ بچیاں کہنے لگیں کہ امی ہم کو چکر آ رہے ہیں، تو بس رکشے والے نے فوراً رکشہ بھگایا اور ان کے گھر پہ بحفاظت جا کے ان کو پہنچا دیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور اکثر خواتین جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر رکشے میں ہی سفر کرتی ہیں۔ ظاہری بات ہے گھر میں ہر کوئی اویلیبل نہیں ہوتا، کوئی شوہر، بیٹا یا بھائی سب اپنی نوکریوں پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو خواتین زیادہ تر رکشے میں ہی آتی اور جاتی ہیں۔ تو پھر میری ایک فرینڈ نے بھی مجھے یہی بتایا ہے کہ آج کل یہ اسکیم چل رہا ہے، جیسے کہ کوئی پیزا ہٹ یا کسی بھی KFC وغیرہ کارڈز لے کے آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ اتنے کا ہم کارڈ دے رہے ہیں، تو ان پہ کوئی ایسی دوا لگی ہوتی ہے جس سے خواتین کا بے ہوش ہونے کا خطرہ ہے، اور پھر وہ لوگ واردات کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں ہر خواتین، ہر بچی، بیٹا جو بھی رکشوں میں آتے جاتے ہیں یا اکیلے آ رہے جا رہے ہیں، کبھی بھی ان لوگوں سے ایسی چیز نہ لیں کہ جس سے آپ کو بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو بس مجھے آج یہ ساری بات آپ لوگوں کو بتانی تھی، جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو وہ ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی سے بھی کچھ بھی نہ لیں لالچ میں کہ ہمیں یہ گفٹ مل جائے گا یا ہمیں یہ چیز مل جائے گی۔
تو یہ میرا آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد تھا آج کی ویڈیو میں۔ اچھا جی، یہ ہے کوئی ایک دن پہلے کی ویڈیو۔ میں اور میری بہن اپنے مطلب بھائی کے گھر چلے گئے تھے، تو پھر ہم لوگ رات میں یہاں گئے تھے۔ بہت اچھا سا ایک پام ریسٹورینٹ بنایا ہے، بہت خوبصورت، یہاں سارے پام ٹریز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کیا۔ یہاں پہ ہم چائے پینے آ گئے تھے، تو بس تھوڑا رات کا ٹائم تھا تو بڑا مزہ آیا۔ تو یہ تو پہلے منتہا کے لیے آ گئے تھے فرائز، ان کو بھوک لگ رہی تھی، تو پھر اس کے بعد ہم نے یہاں چائے وغیرہ پی، میں نے گرین ٹی لے لی تھی اور کسی نے جوس منگا لیا تھا۔ تو اس طرح کھانا وغیرہ تو ہم نے رات میں کھا ہی لیا تھا۔ تو بس یہ رات میں جیسے کہ اچھا لگتا ہے تھوڑا سا کہ آپ آ جائیں باہر کے سائڈ، تو بڑا اچھا یہ ریسٹورینٹ بنا ہے جوہر میں۔ تو ہم لوگ یہاں آ گئے تھے، بہت مزے کی چائے تھی، کڑک چائے، اور یہ چائے تھی، اور بہت اچھے ان کے گرلڈ سینڈوچز تھے جن میں بالکل آئل لیس، اور بہت اچھا تھا یہ تو ہر چیز گرلڈ تھی، اس میں چکن بھی گرلڈ تھی، تو بہت ہم لوگوں کو پسند آیا۔ تو بڑا اچھا ان کا انوائرمنٹ تھا، اور یہاں بیٹھ کے ہم لوگوں کو بہت زیادہ اچھا لگا کہ آپ بہت دیر بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح باتیں کرنی ہے، تو آپ یہاں بیٹھ کے باتیں کرنے، تو میں اور ہم لوگ بھائی وغیرہ سب لوگ آ گئے تھے۔ تو ہم نے رات میں اسٹے کر لیا تھا، تو بس یہی پھر صبح کا ناشتہ بھی ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا چلا بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ بہت اچھا شملہ مرچ قیمہ بنا ہوا تھا، بہت مزے کے پراٹھے تھے، تو بس ہم لوگ نے اس وقت بیٹھ کے یہاں ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا۔ تو یہ ہے، بہت اچھا لگا، ایک دن ہم نے وہاں اسٹے کیا، بہت مزہ آیا بچوں کے ساتھ، اپنے بھتیجے ان کے ساتھ تو مزہ ہی آتا ہے، ظاہری بات ہے، اور وہ لوگ بھی اتنی محبت کرتے ہیں کہ پھر جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو ان لوگوں کی یاد ہی آتی رہتی ہے۔ تو بس یہ میں چائے پاوا کھا رہی تھی، بہت مزے کا لگ رہا تھا۔ ویسے تو میں نے پراٹھا اور وہ کھا ہی لیا تھا۔ پھر بھائی ہماری ہیں منتہا، انہوں نے کہا پھپھو آپ ویڈیو بناتی ہیں نا، آپ میری میگی کی ویڈیو بنائیں، اس لیے کہ پھر میری بھی آپ یوٹیوب پہ ڈالیے گا، میں اپنی فرینڈز اور اپنی ٹیچرز کو بتاؤں گی کہ میری پھپھو کا چینل ہے، آپ لوگ دیکھا کریں، ان کو سبسکرائب کریں۔ تو یہاں منتہا جو ہے میرے ساتھ ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے یہ میگی نکل رہا ہے، اور بس یہی ہے کہ یہ منتہا بھائی میگی بنا رہی ہے، آپ لوگ ضرور اپریشیٹ کر دیے گا کہ منتہا آپ نے بہت اچھی میگی بنائی ہے۔ تو یہاں ہم بنا رہے ہیں منتہا کی میگی، اور یہ منتہا چڑھ کے بیٹھیں گی ادھر، یہ ان کا سٹائل ہے۔ اور اب یہ ماشاءاللہ سے اب یہاں دیکھیں کس طرح سے یہ میگی بنائیں گی۔ یہ ایک ڈالی انہوں نے میگی اس میں، تو بچوں کو بڑی یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں کہ آپ کا چینل ہے، میں بھی بناؤں گی، اور نہ میں بھی اس طرح سے نا یوٹیوب پہ آؤں گی، بچوں کو شوق ہوتا ہے۔ ویسے تو میں بہت کم ڈالتی ہوں بچوں کی ویڈیوز وغیرہ، مگر یہ اس کے کہنے پہ خاص طور سے میں نے کہا چلو تھوڑی سی میں جو ہے بنا دیتی ہوں۔ پھر منتہا نے کہا کہ ایک پیکٹ اور ڈالیں، تو بس وہ اب یہ ایک پیکٹ اور اس میں ڈال رہی ہیں میگی کا، اور آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ڈر بھی بہت رہی ہیں، چھوٹی ہیں تو بچے ظاہر چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، اور اچھی بات ہے بچوں کو اس طرح کے کچنس میں جو کام ہو رہے تھے ان سے دور ہی رہنا چاہیے، اور اسی لیے میں تو ساتھ ہی اس کے کھڑی ہوئی تھی کہ بھائی تو صحیح ہے تم بناؤ، اور اس طرح سے بس یہ کہ ان کا ایک شوق پورا ہو گیا، انہیں اچھا لگ رہا تھا کہ وہ پھپھو میگی بنا رہی ہیں۔ تو بس یہاں پہ جو ہے منتہا کی میگی بن گئی ہے، اور منتہا ساتھ ہی کھڑی ہوئی ماشاءاللہ سے، اور بہت اٹیچ ہے مجھ سے، میں بھی اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہوں، ہم دونوں بس ماشاءاللہ جب میں آ گئی تھی گھر تو مجھے یہ بہت یاد آ رہی تھی۔ تو جی یہاں منتہا کی بہت مزیدار سی میگی بن گئی تھی الحمدللہ، اور یہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ موبائل بھی ساتھ ساتھ یوز کر رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں اپنے ہاتھ سے پھپھو آپ مجھے میگی کھلائیں۔ اچھا جی، یہ رات کے کھانے کی تیاری ہو رہی تھی، بھابھی بنا رہی تھی بریانی، تو بہت مزیدار انہوں نے بریانی بنائی تھی، اور یہاں پہ ٹماٹر اور سب ساری چیزیں وغیرہ کٹنگ کر کے انہوں نے رکھ لی تھی، یہاں پر پیاز بھی کٹ کر لی تھی، اور بہت اچھی سی چکن بریانی بننے والی تھی۔ تو خیر بہت اچھا ہمارا دن گزرا الحمدللہ، اور بس یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، اور یہاں پہ کچن میں جو ہے کام ہو رہا ہے کھانے پکانے کا۔ یہاں پہ یہ چکن نکال کے رکھی ہوئی تھی، اس کو واش کر لیا تھا اچھی طرح سے، اور بہت اچھی انہوں نے میگی بنائی تھی۔ اچھا جی، یہ ہم آ گئے تھے تھوڑا باہر واک کرنے کے لیے۔ یہاں پہ ایک فیملی نے اپنا یہ ڈاگ پال رکھا ہے، تو اس کا باہر ہی اتنا اچھا سا ہاؤس بنایا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ گولڈن کے نام سے کوئی یہ ڈاگ ہے، مجھے پورا نام تو نہیں پتہ، مگر یہ ہے کہ بڑا اچھا لگ رہا تھا، تو بچے ہی اسی کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ بس بچے یہاں پہ واک بھی کر رہے تھے، میں بھی یہیں کھڑی ہوئی تھی، اور جی یہاں بریانی دم آ گئی تھی، اور ہم نے بریانی کھا لی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم آ گئے تھے گھر،
اور یہاں بریانی ہو گئی ہے مکس، بہت اچھی بریانی بنی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا میرا بلاگ پسند آیا ہوگا، اور جو بات میں نے آج آپ سے شیئر کی ہے آپ لوگ ضرور دھیان رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔